حضرت آسیہ اور فرعون کی بادشاہت کا واقعہ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان کی وہ روشنی جو ظلم کی محل میں چمکی۔ ظلم کے ایوانوں میں ایمان کی روشنی، دن کی دھوپ چمک رہی تھی۔ نیل دریا اپنے سکون میں بہہ رہا تھا، لیکن فرعون کے محل میں شور تھا، تکبر تھا اور ظلم کا راج تھا۔ مصر کے تخت پر وہ شخص بیٹھا تھا جو خود کو رب کہلوانے لگا تھا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت، اس کا سونا، اس کی فوجیں، سب کچھ اسے یہ یقین دلاتی تھی کہ وہی سب کچھ ہے۔ لیکن اسی فرعون کے محل میں ایک دل تھا، ایک نازک سا، نرم سا، معصوم سا دل جس میں ایمان نے گھر بنا لیا تھا۔ یہ دل تھا حضرت آسیہ بنت مزاحم کا، وہ عورت جو بظاہر دنیا کی سب سے طاقتور ملکہ تھی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندیوں میں سے ایک تھی، خوابوں کی شہزادی، حقیقت کی مجاہد۔ حضرت آسیہ کا بچپن شاہی تھا، سونے کی کنگن، ریشم کا لباس، محل کی دیواروں پر نقش و نگار اور خادماؤں کی خدمت۔ ان کے ہر خواب میں آرام، خوشبو اور نرمی تھی، مگر ان کا دل ہمیشہ ایک خالی پن سے بھر جاتا۔ وہ سوچتی تھی، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا صبر صرف کھانا پینا، سونا اور تکبر ہی سب کچھ ہے؟ پھر ایک دن ان کی زندگی نے موڑ لیا، جو ایک شہزادی کو شہید اور ایک ملکہ کو مومنہ بنا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کا مہمان، نیل دریا کی موجیں ایک ننھے سے تابوت کو بہا لائے۔ اس تابوت کو ایک بچہ تھا، وہ بچہ جس کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ وہی بچہ اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے ان کی بات مانی اور وہ بچہ وہیں پروان چڑھا۔ حضرت آسیہ کی ممتا جاگ اٹھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ماں جیسا پیار کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کو وہ پال رہی ہے وہی انہیں اللہ کی طرف لے جائے گا۔ ایمان کی چنگاری۔ سالوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ کی روح جیسے جاگ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یہی وہ سوچ ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہوں نے چپ کر اللہ پر ایمان لانا شروع کیا۔ اب وہ صرف ظاہری ملکہ نہ تھی، وہ اللہ کی بندی بھی بن چکی تھی۔ ان کی راتیں عبادت میں، دن دعاؤں میں گزرتے، لیکن ہر روشنی کو اندھیرا پسند نہیں، برداشت نہیں کرتا تھا۔ فرعون کا قہر۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے تو اس کا غرور لرز اٹھا۔ میری ہی سلطنت میں میری ہی ملکہ میرے دشمن کے خدا کو مانے، وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو قید کروا دیا، انہیں زمین پر لٹایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ گئے، دھوپ میں رکھا گیا، کوڑے برسائے گئے اور وہ صرف ایک بات کہتا، اپنے ایمان سے انکار کرو ورنہ موت آئے گی۔ مگر حضرت آسیہ نے کہا، جسم پر تمہارا اختیار ہے، میرے دل پر نہیں۔ اللہ سے دعا، جنت کی درخواست۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ دعا مانگی جو قیامت تک زندہ رہے گی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اسی لمحے فرشتے نے جنت کا نظارہ ان کے سامنے لے آئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ گھر دیکھا جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔ ان کے چہرے پر سکون اتر آیا، زمین تپ رہی تھی، کوڑے برس رہے تھے، لیکن ان کی روح جنت کی خوشبو میں بس گئی تھی۔ شہادت، زندگی کا حقیقی آغاز۔ فرعون نے آخرکار ایک پتھر منگوایا۔ اس کے حکم پر وہ پتھر حضرت آسیہ کے سینے پر گرایا گیا اور ان کا جسم دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ان کی روح جنت کے اس گھر میں داخل ہو گئی جس کی دعا انہوں نے مانگی تھی۔ حضرت آسیہ کی کہانی صرف تاریخی نہیں، ایمان کی داستان ہے۔ ایک عورت جو بادشاہ کی بیوی تھی لیکن رب کی بندی بن گئی، جس نے ظاہری تاج کو ٹھکرا کر جنت کی موتیوں والا تاج چن لیا، جو تنہا تھی مگر اللہ اس کے ساتھ تھا۔
ایمان کا تعلق حالات سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ عورت صرف کمزور صنف نہیں، وہ ہدایت کا چراغ بھی بن سکتی ہے۔ جب دنیا کا سب کچھ چھوڑا جائے اللہ کے لیے تو اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک انتہائی مؤثر، جذباتی اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ان کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت بخشی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اعلیٰ مقام تیار فرمایا۔ وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتی تھی اور ایک عظیم مومنہ کے طور پر تاریخ میں ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ فرعون کا ظلم۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ انا ربکم الاعلیٰ، ترجمہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ انہیں غلام بنا کر رکھ سکے۔ جب اسے علم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی۔ وہ ایک نیک، پاک دامن، نرم دل اور اللہ پر یقین رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ وہ خود مصری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر انہیں ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے۔ ترجمہ پس فرعون کے لوگوں نے اسے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ یہ تابوت فرعون کے محل کے قریب آ لگا۔ جب حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا تو ان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، ترجمہ یہ بچہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ حضرت آسیہ کی محبت اور سفارش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا گیا اور فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ حضرت آسیہ کا ایمان لانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا واحد ہونے کی طرف بلایا تو حضرت آسیہ نے ان کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا۔ وہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ایمان لا چکی ہے تو اس نے سخت غصے میں آ کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو قید کر دیا، ان پر سخت تشدد کیا گیا، انہیں دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، زمین پر لٹا کر کوڑے مارے گئے اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے گئے۔ وہ بار بار کہتے کہ اپنے ایمان سے توبہ کرو، موسیٰ کو جھٹلا دو اور فرعون کو اپنا رب مان لو، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس رب کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا۔ ظلم کی شدت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت آسیہ نے اللہ سے ایک عظیم دعا مانگی جو قرآن میں موجود ہے۔ آیات کا ترجمہ ہے، میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر جنت کے مناظر ظاہر کر دیے۔ ان کا دل خوش ہو گیا، ان کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ فرعون نے آخرکار حکم دیا کہ انہیں مار ڈالا جائے۔ روایات کے مطابق ان پر بھاری پتھر گرا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ کا مقام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے مرد کامل ہو چکے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد کامل عورتیں ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام قیامت تک کے لیے صبر، ایمان اور قربانی کی علامت بن گئی۔
حضرت آسیہ علیہ السلام اس طرح شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سچا ایمان صرف زبان سے نہیں، دل اور عمل سے ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بھی مومن کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ عورت چاہے کسی بھی مقام پر ہو، اگر وہ اللہ سے جڑ جائے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔